نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 10 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کی، اللہ جنت میں اس کا محل تعمیر کر دیں گے۔ سلسلہ صحیحہ، علامہ البانی کی کتاب ہے سلسلہ صحیحہ، اس کا حوالہ دیا ہے، 589 نمبر ہے۔ تو لفظ واضح ہے، لفظ یہی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک محل تیار کرتا ہے۔ ایک اس کا دوسرا راستہ بھی ہے اس حدیث کا، دوسری سند سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو ہم زیادہ سے زیادہ قل هو اللہ پڑھیں اور نستکثر القصور، زیادہ سے زیادہ محل کے بنانے کا انتظام کریں۔ پیارے رسول نے فرمایا اللہ اطیب و اکثر، جب تم یہ چاہتے تو اللہ بھی بہت پاک ہیں اور بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ تو گویا جو جتنا ہی زیادہ پڑھے گا اتنے ہی اس کے لیے برکت کی چیز ہے۔ حدیث صحیح ہے، انشاءاللہ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں ہے قل هو اللہ احد تعدلو ثلث القرآن، شاید حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ قل هو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھیں گے تو اس کا اجر کے اعتبار سے اس کا اجر جو ہے یہ 1/3 قرآن پڑھنے کا ہوا۔ 2 مرتبہ پڑھا تو 2/3 قرآن، 3 مرتبہ پڑھا تو پورے قرآن کے پڑھنے کا آپ کو اجر ملے گا۔ قل هو اللہ احد تعدلو ثلث القرآن، تعدلو یہاں مقصد یہ ہے کہ اجر میں، نہ کہ اگر کوئی شخص نظر مان لے کہ میں 2 دن 4 دن کے بعد یا 2-4 دن میں نظر مان لے کہ ایک پورا قرآن ختم کروں گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے الف لام میم سے لے کر کے والناس تک پورا پڑھے، نہ کہ 3 مرتبہ پڑھنے قرآن قل هو اللہ احد تو پڑھ لیا، نہیں، اجر کے اعتبار سے تو اس کو ملے گا۔ لیکن اگر نظر وغیرہ مانا ہے یا یہ کہ قسم کھا رہا ہے کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے تو وہ قسم مانی نہیں جائے گی اس کی۔ اگر قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیا تب وہ پوچھا جائے گا کہ تم نے تمام صورتوں سے گزرے ہو۔ تو یہ ہے اس کا مسئلہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا دینے والا ہے یقیناً، لیکن ہم نالائق ہیں کہ اللہ سے مانگ نہیں پا رہے ہیں اس طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات اترتے ہیں، پکارتے ہیں، اب کیا ہی اچھا ہو کہ ہم تھوڑا کم سے کم 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، اندھیرے میں، خاص طور پہ تنہائی میں، نہ بچوں کا شور شرابہ، نہ عورتوں بچوں کا کوئی اور وہ ہے، اکیلے آپ کہیں، اگر آپ بیوی کے ساتھ سو رہے ہیں ان کو ڈسٹرب کرنے کے بجائے آپ چلے جائیے، چھوٹا کوئی کمرہ ہے، مجلس وغیرہ ہر ایک کے گھر میں تھوڑا بہت رہتا ہے، ادھر ہو کر کے اور پڑھ کر کے پیارے رسول اللہ کی آواز پہ طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا هل من سائل، آسمان نیچے آسمان پر اتر کر کے اس پر یقین رکھیں ہم، جس طرح اس کی ذات کی کا حق ہے یا اس کے ذات کی صفت ہے اترنے کی، وہ اترے گا۔ یہ ہم نہ کہیں کہ عرش خالی ہو جاتا ہے پھر کیسے کیا ہم اس پر ایمان لائیں گے، نہ کہ فرشتے اترتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں فرشتے اترتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں الا هل من سائل فاعطیہ، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا تھا اس کے سوال کو پورا کروں، الا هل من مستغفر، کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں، الا هل من تائب فاستجیب له، کوئی توبہ کرنے والا ہو اس کی توبہ قبول کر لے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ مانگ کے پکار کے دے رہا ہے، لیکن ہم اپنے کو نالائق اسی معنی میں کہیں گے کہ ہم مانگ نہیں پا رہے ہیں اللہ رب العزت سے، اس وجہ سے مسلمان مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اگر مسلمان دعا کریں بزرگ لوگ تو انشاءاللہ جو کچھ مسلمانوں کے اندر خرابی ہے یا جو کچھ مسلمانوں پر ذلت کے بادل چھائے ہوئے ہیں وہ چھٹ سکتے ہیں انشاءاللہ۔